ناظرین، پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور یہاں کے معاملات سیکیورٹی کے ہی سب سے بڑے معاملات ہیں سو فار. تو اسی پہ بات کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی تفصیلات کے ساتھ سامنے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ بلوچستان میں جو آپریشن ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اس کی تفصیلات. اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی بڑی اہم خبر آنے والی ہے کچھ دنوں بعد. اور تیسری بات کہ افغانستان میں بھی پی ٹی آئی آ گئی ہے. تو سب سے پہلے پھر اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو بلوچستان میں جو آپریشن ہے، دیکھیں یہ دونوں آپریشن بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، آپریشن کوئی نئے نام کے ساتھ آپریشن ایسا سچ نہیں ہے. اگر جو کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا آپریشن کا نام البدر ہے تو وہ آن گوئنگ آپریشن کا نام ہے، کوئی علیحدہ سے کوئی آپریشن نہیں ہے. کوئی اس کی کوئی جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی علیحدہ سے کوئی اس کی کوئی سمری تیار کرنا، کوئی اس کا تفصیلات ڈیفرنٹ بنانا، وہ وہی طریقہ کار ہے جو پہلے سے ہے، اس کے مطابق ہی وہ چل رہا ہے. جو بلوچستان کا آپریشن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ نئی ہے، اور یہ 3 مہینوں میں انہوں نے کرنا ہے. یہ دونوں طرف 3 مہینوں میں یہ آپ کہیں کہ آپریشن کلین اپ کرنا ہے. یہ جو جتنا دہشت گردی کا گند ہے اس کو صاف کرنا ہے. تو بلوچستان میں سب سے پہلے تو جو پہاڑوں پہ دہشت گرد ہیں ان کے رابطے کٹ کریں گے. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو آپس میں رابطہ کاری ہے وہ وایا سیٹلائٹ ہے یا وہ انٹرنیٹ ہے. اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہاں سے ملنے والے جو آلات ہیں اور جو وہاں سے چیزیں ملی ہیں، یہ جعفر ایکسپریس ہو یا کہیں اور بھی، تو وہ پتہ چلا ہے کہ سیٹلائٹ لنک ہے ان کے پاس. وہ ان کے پاس سیٹلائٹ فون ہے، اور جس سے وہ نہ صرف آپس میں رابطے کرتے ہیں بلکہ جو ان کے سہولت کار اور ان کے جو باہر سے بیٹھ کے ان کو جو مدد فراہم کر رہے ہیں، جو ایجنسیز اور جو طاقتیں، ان کے ساتھ بھی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ رابطے ختم کرنے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ہوں یا وہ سیٹلائٹ کے ہوں. اس کے ساتھ ہی بولان کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو وہاں سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا. جو وہاں پہ آبادیاں ہیں، جو گاؤں ہیں یا ٹاؤنز ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے وہاں پہ آبادیاں ہیں جو قبائلی علاقوں میں ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہ کچھ ڈیروں کی شکل میں ہوتی ہیں، کچھ مطلب 10 گھر ہوتے ہیں، کہیں 20 گھر ہوتے ہیں، کہیں بڑے بھی گاؤں ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے گا. یہ علاقہ خالی کرا لیا جائے گا. بولان کی پہاڑیاں اب آپ سمجھیں کہ اگلے 1 مہینے 1.5 میں نو مین لینڈ ہوگی. وہاں پہ کوئی عام آدمی نہیں رہے گا. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک جسے وہ سینیٹائزیشن یا کلیئرنس کا جو آپریشن ہے وہ شروع ہوگا. اچھا جی، اور اس کی تیسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے. انہی دنوں آج اور اگلے آنے والے کل میں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس وقت، ایک کریک ڈاؤن ہے، وہ اس چیز کی پوری میسج ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رو رعایت نہیں ہے. تو یہ ہے. دوسرا چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جو مائنز ہیں وہاں پہ، کول مائنز ہیں، وہ جو پنجاب کی طرف لگتی ہیں وہی کھلی رہیں گی، باقی اوپر والی جتنی ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. کیونکہ رپورٹس یہ ہیں کہ یہ جو کول مائنز ہیں ان کی مزدوروں کی شکل میں وہاں پہ یہ نقل و حمل ہوتی ہے حملے کی، اسلحے کی، اور حملے کی ساری منصوبہ بندی ہوتی ہے.
اور یہ لوگ دہشت گرد جو ہیں وہ مزدوروں کی شکل میں آتے جاتے ہیں، تو وہ ان کو بند کر دیا جائے گا، چونکہ یہ 3 مہینے کا ٹائم ہے، اراؤنڈ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، تو اس دوران وہ مائنز جو ہیں، کول مائنز، وہ بند کر دی جائیں گے، اور یہ 3 مہینوں میں یہ سارا کام کرنا ہے بلوچستان میں۔ اب اس میں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہوں گے اور ہیں کہ آئی ڈی پیز جب آپ کرتے ہیں، یعنی کہ ڈسپلیس کرتے ہیں لوگوں کو، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، کوئی جگہ آپ نے خالی کرانی ہوتی ہے وہاں آپریشن کے لیے، تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا کہ ان کو دوبارہ وہاں پہ لے جا کے بسانا ہے، اور ضرور بسانا چاہیے، جہاں لے کے جانا ہے وہاں پہ ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، اور ان کی زندگی اسی طرح انٹیکٹ رہنی چاہیے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی عزت نفس کا، ان کی شخصی آزادیوں کا پورا خیال رکھا جائے، یہ بھی آپریشن کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپریشن کی ڈیٹیل کے ساتھ جو اس میں اب تک کا تجربہ ہے اس کو بھی شامل کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم کہ ٹی ٹی پی کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو ٹی ٹی پی کے کچھ بڑے اہم لوگ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حق میں اور دہشت گردی کے خلاف بیانات دیں گے، اور وہ کھل کے سامنے آئیں گے، اور وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ ظاہر ہے دشمن ہے، اور وہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستانی عوام کا دشمن ہے، تو اس لیے، اور اسلام کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور انسان کا دشمن ہے کہ انسانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس چیز کا وہ برملا اعتراف کریں گے، اور اس سے جو ٹی ٹی پی کی ایک ہوا بنایا جاتا ہے اور جو اس کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، وہ کم از کم وہ اس میں سے ہوا نکلے گی، کیونکہ یہ ایک ہوا بنا کے ہوا بنا کے اور اس بیانیے کو پھیلایا جاتا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اب کہ افغانستان میں پی ٹی آئی کیسے آ گئی ہے؟ تو افغانستان میں پی ٹی آئی ایسے آ گئی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے یہ پہلے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ کہ ہماری حکومت کو امریکہ نے گرایا اور رجیم چینج ہوا، پھر اسی امریکہ کے پاس چلے گئے۔ سیم اسی طرح ہوا ہے کہ ملا ہیبت اللہ ہوں، ان کی سربراہی میں جو افغان طالبان تھے کہ حکومت تھی، وہ نعرے لگا رہی تھی، بڑھ کے مار رہی تھی امریکہ کے خلاف کہ اگر اسلحہ لینا تو آگے لے کے جاؤ ہم سے، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے اسلحہ لے کے جاتے ہو، مطلب فلاں 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 بڑھ کے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک امداد بند کرنے کا انہوں نے ایک بس میسج ہی بھیجا کہ یہ جو آپ کو امداد ملتی ہے نا ماہانہ ڈالر، یہ جو 40 ملین یا کتنے ڈالر ملتے ہیں، جو اصل میں لائف لائن ہے طالبان کی، اسے ہم کٹ کرنے لگے ہیں۔ تو بالکل سیدھے ہو گئے، جو ایک امریکی ایک عرصے سے قید رکھا ہوا تھا اس کو بھی رہا کر دیا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ آئیں آپ اسلحے کا حساب بھی کریں اور اسلحہ بھی بے شک ہم سے لے جائیں، جو ٹرک شرک اور یہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، یہ اور بات ہے۔ امریکہ نے بھی تو اپنی ظاہر ایک ضد ہی پوری کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے، اور امریکہ کی طرف سے وہی زلمے خلیل زاد آیا ہے وہاں پہ، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلسل زہر فشانی کر رہا تھا، اور اب وہ طالبان کے پاس کیا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ طالبان تو پاکستان کے بھی خلاف ہے، تو وہ کس بنا پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر فشانی کر رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان اس بات پہ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ باگرام ایئر بیس جو ہے وہاں پہ آگے امریکی آ جائیں، ایئر بیس ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جہاد کی حقیقت، اور یہ ہے طالبان، افغان طالبان کی وہ جو بڑکیں اور وہ جو نعرے، اور اس کے نیچے اصل میں یہ حقیقت ہے۔ تو یہی کام پی ٹی آئی کرتی تھی، یہی کام افغان طالبان نے کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ زور دیتے ہیں کہ ہمیشہ زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا چاہیے، بیانیہ ضرور بنائیں، لیکن وہ بیانیہ نہ ہو کہ کل وہ آپ کو خود ہی واپس لینا پڑے۔ تو افغان طالبان افغانستان میں حکومت کریں، جیسے ان کی مرضی ہے کریں، وہ امریکہ کو لائیں، امریکہ کو نہ لائیں، امریکہ کے خلاف ہوں، امریکہ کے حق میں ہوں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ
بغیر کسی وجہ کے دشمنی نہ کریں. ہمارا تو ایک ہی مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہاں پہ وہ طالبان کس طرح رہتے ہیں کس طرح نہیں رہتے یہ ان کا اپنا مسئلہ. یہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے. ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے, وہ ہم میں مداخلت نہ کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں. اپنی جو سرزمین ہے افغانستان کی جو قابل قدر ہے, اس ملک کی سرزمین, اس کو کسی کے خلاف, کسی کو مارنے, کسی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. تو یہی ایک مسئلہ تھا. خیر اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ طالبان سے یا طالبان امریکہ سے فیور لیتے ہوئے جو کریٹ گیم ہے اس میں اب کیا کرتا ہے, کیا گیم ہوتی ہے اس میں. تو طالبان جو ہیں یہ اس گیم میں زندہ بھی رہ پائیں گے یا اپنے آپ کو کھو دیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی پہیلی ہے جو آنے والے دنوں میں سلجھ جائے گی, اور انشاءاللہ اس بارے میں بھی کوئی انفارمیشن جیسی ہوگی آپ تک پہنچاؤں گا. اجازت دیجیے.